بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بارے میں ہے۔ جید علماء کرام سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پس منظر بیان کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور تھا وہ دور بہت ہی حسین دور میں سے گزرا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ تر نظر ممالک کو فتح کرنے میں تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو یہودیوں نصرانیوں نے اپنے منصوبوں میں کامیاب ہونے اور سازش بنانے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے، ناظرین، پوری طریق گواہ ہے اس بات کی، اور قرآن مجید کی آیات ہے، رب اشرح لی صدری ویسر وامری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ناظرین، انہوں نے اس آیات کو اپنا ہتھیار بنایا۔ اس آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور کا وزیر ہونا چاہیے تھا، ان کو خلافت ملنی چاہیے تھی۔ یہ وہ بنیاد، یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے اسلام اور دین کی بنیادیں کھوکھلی پڑ گئی۔ یہاں پر صرف اشارے میں اتنی بہت ہی کافی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ سب لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پورا پروپیگنڈا بنا کر کھڑے ہو گئے۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں پروپیگنڈے ہو رہے ہیں تو آپ نے بڑے زرق اور نادان لوگوں کو مختلف صوبوں میں بھیجا کہ جو میرے عمل ہیں، جو میرے نیچے کام کرنے والے ہیں، ان سے پوچھو کہ وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، جن کو میں نے مقرر کیا ہے گورنری کے لیے، اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے گورنروں کے ساتھ اس کو کوئی بھی شکایت نہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان عرفات میں حج کے موقع پر خود فرمایا، آج عثمان میدان عرفات میں کھڑا ہے، جس کو میرے بارے یا میرے گورنر کی کوئی شکایت ہے وہ مجھے بتائیں، میں اس کو ابھی اتار دیتا ہوں۔ اسی طرح کے شورشیں اٹھیں۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ بڑے بڑے صحابہ کے نام کی مہریں لگا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھے گئے۔ پھر وقت آیا کہ آپ کے پاس وہ خطوط پہنچے اور دیگر جید صحابہ کرام رضوان اجمعین، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کو بھی یہ خطوط ملے، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 12,000 کا لشکر ملا۔ جب آپ نے پوچھا تو کہنے لگے کہ آپ کا خط ہمارے پاس آیا، اٹھو عثمان کے خلاف جہاد کرو، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو ہم لوگ اپنے اپنے ملکوں سے 4,000 افواج کو لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لاؤ ذرا مجھے وہ چٹھی دکھاؤ۔ جب آپ نے وہ چٹھی دیکھی تو فرمایا، یہ میری لکھی نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کو کیوں چٹھی لکھوں گا، اور حضرت علی نے فرمایا، میں کیوں تم لوگوں کو حضرت عثمان غنی کے قتل کے بارے میں ابھاروں گا۔ جب تصدیق کی گئی، تحقیق کی گئی، تو وہ چٹھی عبداللہ بن زبا یہودی اور اس کی ٹیم نے یہ کام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس چیز کو کیوں جہاد قرار دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو واپس بھیج دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی تھا کہ یہ لوگ گھر کو چلے جائیں گے، لیکن ان بلواہوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا مسحرہ کر لیا اور آپ کے پانی کو بھی روک دیا، آپ نے چند باتیں ان بلواہوں سے کی۔ محترم ناظرین، وہ یہ ہیں، ان میں سے ایک یہ بات تھی، اے لوگو ذرا بتاؤ صحیح، جب مسلمانوں کو پانی کی اشد ضرورت تھی تو بحر روم کس نے آزاد کروایا تھا، جو ٹھنڈے پانی کا کنواں تھا؟
تو کہنے لگے اس بات کا تو اللہ بھی گواہ ہے کہ آپ نے آزاد کروایا تھا، یعنی خرید کر دیا تھا۔ پھر آپ نے عثمان غنی نے فرمایا کہ دیگر مقامات، دیگر غزوات پر مسلمانوں کے جب مال کی ضرورت تھی تو کس نے دیا؟ تو انہوں نے کہا اس بات کا اللہ گواہ ہے آپ نے دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب جبل نور پر میں اور ابو بکر صدیق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے تو جبل نور کے پتھر ادھر ادھر گرنے لگے اور وہ کانپنے لگا، تو حضور نے لاٹھی سے فرمایا تھا کہ جبل نور رک جا، تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات بھی حضور نے کی تھی، اس بات کو ہم نے سنا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو بس پھر اس بات کو جب آپ لوگوں کی گواہی دے رہے ہیں میں نے شہید ہونا ہے تو اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں۔ مولانا کیشری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ طبقات میں یہ خواب موجود ہے کہ اس دن حضرت عثمان غنی نے 2 خواب دیکھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور حضور مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے عثمان غنی آج افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی آج جمعہ ہمارے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بلواؤں نے آپ کے گھر کا مسحرہ کیا ہوا ہے تو آپ نے حسنین کریمین کو ان کے دروازے پر بھیج دیا اور فرمایا کہ کوئی بلوائی آپ کے گھر میں نہ جانے دینا۔ حضرت حسنین کریمین نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کو سر انجام دیا۔ پھر بلواؤں نے دوسری طرف سے گھر میں کود کر آپ کی شہادت کر دی اور زوجہ کو پیچھے کر کے ان کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت نیلہ نے ہاتھ آگے کر لیے حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت نیلہ نے بہت ہی شور مچایا، لیکن انہوں نے اتنا شور و غل کر رکھا تھا کہ کسی کو آواز تک نہ پہنچی۔ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت قرآن پاک پڑھ رہے تھے جب آپ پہلے سپارے کے آخری صفحہ پر اس آیات پہ پہنچے فَسَيَكْفِيهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین حضرت عثمان غنی نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے آ کر حسنین کریمین کو ایک ایک تماچا لگایا اور فرمایا تم لوگوں کو ذمہ داری سنبھالنے کا پتہ نہیں۔ تو حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابا جان، بلوائی پیچھے کی طرف سے آئے ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ بہت زیادہ روئے اور باقی صحابہ کرام بھی، اور آپ کا بھی نماز جنازہ پڑھایا۔